تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان شق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، فرقتن فوق الجبل و فرقتن دونہ، کہ چاند کا ایک ٹکڑا تو پہاڑ کے ایک طرف تھا، اوپر تھا، اور دوسرا پہاڑ کے نیچے تھا۔ اب علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الشفا میں جب اس روایت کی تشریح کی تو یہاں دو احتمالات بیان کی کہ یہ پہاڑ کون سا تھا، کہ چاند کا ایک ٹکڑا دیکھنے والوں کو پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا اور دوسرا نیچے نظر آ رہا تھا۔ تو دو احتمال بیان کیے، یا تو یہ جبل حرا تھا جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، جس پر غار حرا موجود ہے جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اور دوسرا احتمال یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد جبل ابو قبیس ہے، یہ بھی مکہ شریف کا پہاڑ ہے اور یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، جس کا نام کیا ہے؟ جبل ابو قبیس۔ جب آپ علیہ السلام نے خرق عادت معجزہ ظاہر فرمایا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ، یعنی دیکھ لو کہ میں نے اتنا عظیم معجزہ ظاہر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی ذکر کرنے کے بعد اب اس حدیث کی جو طرق ہیں، یعنی ایک نہیں کئی واسطوں سے یہ حدیث پاک روایت کی گئی ہے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ القاری میں ذکر کیا کہ تقریباً 6 صحابہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اس کے راوی تقریباً 6 صحابہ ہیں۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ طُرُقِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحَةٌ، کہ اس واقعہ یا معجزہ شق القمر کو بیان کرنے والی احادیث کی اکثر سندیں کیا ہیں؟ صحت کے درجے پر پہنچتی ہیں۔ والآیۃ مصرحۃ، اور سورہ قمر کی ابتدائی 2 آیات بھی اس واقعے کی کیا کرتی ہیں؟ صراحت کرتی ہیں۔ اور اس حوالے سے کتنی روایات موجود ہیں اور کتنے دلائل شرعیہ موجود ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الشفا میں اس قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ واقعہ شق القمر والی روایات جو ہیں یہ تواتر مانوی پر مشتمل ہوں، یعنی ایک ہوتا ہے کسی واقعے کو بیان کرنے میں لفظی تواتر، یعنی وہ الفاظ متواتراً روایت کیے گئے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو مختلف انداز میں بیان کیے گئے، مختلف فرق کے ساتھ بیان کیے گئے، لیکن تمام روایات کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو بعض اوقات لفظ بھی متواتر ہوتا ہے اور بعض اوقات لفظ تو متواتر نہیں ہوتا، لفظ میں تو تبدیلی اور تغیر ہوتا ہے، لیکن ان تمام الفاظ اور مختلف روایات کا جو معنی اور خلاصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متواتر ہوتا ہے۔ تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ جو انشقاق قمر والی روایات ہیں یہ کیا ہیں؟ تواتر مانوی پر مشتمل ہیں۔